ہمارے نبی کی خدمت میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک خاتون آئی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ نے ارادہ نہیں کیا. ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا نکاح کرا دیں. آپ نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس لنگوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک اظہار باندھا ہوا تھا نیچے. اس حدیث پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، بابو تزویج الموسر، غریب کی شادی. کیا باب باندھا ہے؟ غریب کی شادی. تو ان خاتون کو اعتراض ہونا چاہیے نا، اتنے غریب سے میں نہیں کر رہی. ان خاتون کو اعتراض نہیں تھا. اس سے پتہ چلتا ہے بعض دفعہ انتہائی غریب کو بھی اپنے سے بھی کوئی غریب مل جاتی ہے. خاتون انکار کر سکتی ہیں بھائی میں نے اتنے غریب سے نہیں کرنی، لیکن بعض دفعہ آپ کی 50,000 میں ایسی مل سکتی ہے آپ کو جو بہت تھوڑے پہ کیا ہو، راضی ہو جائے. آپ تلاش کریں گے، لیکن مائنڈ بہت اونچے ہیں نا لوگوں کے. غریب سے کرنی نہیں ہے، مالدار سے کر کے پھنس جاتے ہیں. کہتے ہیں مفتی صاحب نے تو کہا تھا 50,000 میں گزارا ہوتا ہے، میں نے ڈیفنس سے کر لی ہے. اب یہ 50,000 کے اس کے تو گٹکے کا خرچہ 50,000 کا ہے. ڈیفنس والی کا تو میرے بھائی 50,000 تو ویسے ہے جیسے ان کی تو کی اوقات نہیں ہے نا. تو سوال پیدا ہوتا ہے جب تیری اوقات نہیں تھی تو نے اتنا بڑا ہاتھ ڈالا کیوں؟ اتنی اونچی جگہ تو نے ہاتھ کیوں ڈالا؟ تو یہ اللہ پہ توکل نہیں، یہ بے وقوفی ہے. تو آپ اپنی اوقات دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ. غریب سے غریب لڑکی تلاش کرو، وہ گزارا کرے گی آپ کے ساتھ. تو غریب آدمی 4 شادیاں کرے انتہائی غریب سے، پھر چلے گا وہ، پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی. اپنی اوقات نہیں ہے اور آپ نے اپنے سے اوپر ہاتھ ڈال دیا تو پھر اللہ کی کوئی مدد نہیں ہے. ایسے لوگ بھی ہیں. پھر تو ایک نہیں ہو 50,000 والا مجھے بتاؤ ڈیفنس میں کرتا تو رشتہ لینے جاتا نا تو گلی کے کتے چھوڑ دیتے اس کے پیچھے. ایک صاحب نے مجھے اپنا واقعہ سنایا کہ میں غریب تھا، میں ایک بڑا اتوچے خاندان میں چلا گیا رشتہ لینے. مجھے لڑکی پسند تھی تو اس کے باپ نے مجھے کمرے میں بٹھایا، بولا ہاں. باپ نے بٹھایا، ہاں بھی بیٹی کے لیے رشتہ آیا. جی بیٹا کرتے کیا ہو؟ کہہ رہا میری صدر میں یہ اتنی بڑی دکان ہے. باپ کو اندازہ ہو گیا یہ کیا ہے، ہمارے اسٹیٹس کا نہیں ہے. تو باپ نے کہا کہ دیکھو تمہاری جتنی بڑی دکان ہے نا اتنے ہمارے لیٹرین ہوتے ہیں، واش روم ہوتے ہیں، پتلی گلی سے نکل. تو ظاہر ہے اگر وہ یہاں کرتا تو مشکل میں نہیں پڑ جاتا. خیر بعد میں اس کی وہ بھی وہیں گئی، کمال کی بات، اور بڑی اچھی زندگی گزری اس کی، کیونکہ لڑکی نے پسند کر لیا تھا اس کو. پھر اللہ کی دین ہوتی ہے بھائی. آپ اس چکر میں نہ رہیں کہ میں ڈیفنس میں جاؤں گا، میری پکوڑوں کی دکان ہے، بیٹھوں گا، لڑکی کا ابا پوچھے گا کیا کرتا ہے، میں کہوں گا دودھ جلیبی بیچتا ہوں، تو ہو سکتا ہے لڑکی مجھے پسند کر لے. اس خوش فہمی میں نہ رہیں. کوئی نہیں پسند کرتا. آج کل پسند میں سب سے پہلے جیب دیکھی جاتی ہے کہ پیسہ کتنا ہے آپ کے پاس. ہاں جو آپ سے بھی زیادہ غریب ہوگی، بہت زیادہ، وہ 50,000 کو بھی کیا سمجھے گی؟ بہت بڑی نعمت سمجھے گی. تو اس میں جو ہے نا اللہ پہ اعتماد اور توکل کا عنصر زیادہ ہے. تو اپنے سے غریب میں کرو. میں وہ حدیث مکمل کر دوں تو ان صحابی کے پاس تو ایک ازار، کچھ بھی نہیں. نبی نے فرمایا کہ لوہے کی انگوٹھی تو لے آؤ مہر میں، انہوں نے کہا وہ بھی نہیں ہے. تو ہمارے نبی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ جب تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو کیسے بیوی کو کھلاؤ گے. نہیں بھائی، جب لڑکی راضی ہے تو ہم نکاح کریں گے. کیوں بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہے لیکن خود اب تک زندہ ہے یا نہیں ہے؟ بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تبھی تو جوان ہو گئے نا. تو جب